پاکستان جب سے بنا ہے قائد اعظم کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو یہ حقیقی لیڈر تھے، عوامی لیڈر تھے، یہ سچے لیڈر تھے۔ ضیاء الحق کے بیٹے کو تو آپ نے اپنی پارٹی میں شامل نہیں یہ بیٹا باپ یہ تو ضیاء خان کے ساتھ ہم بڑھ کر بھی اختلاف کر سکتے ہیں، نہیں وہ سیاستدان ہو سکتا ہے، اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ دیکھو مذاکرات کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بل الگ چیز ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ پہلے آیا ہے، یہ تو آسمان سے اترے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ زین العابدین۔ ناظرین اس وقت زمان پارک کا جو پنڈال ہے اس کے اندر موجود ہیں اور ہمیں سابقہ ایم پی اے انور خان صاحب ملے ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، 2008 سے 13 تک انہوں نے حکومتی ایوانوں میں دیکھا بیٹھ کر، اور اب وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ 2020 میں وہ پی ٹی آئی میں آئے، کیوں آئے ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ زین بھائی، میں آپ کا اور آپ کے چینل باغی ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بھی مجھے موقع دیا۔ سر بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کے پی کے میں خان صاحب کی بڑے سٹرونگ ہولڈ رہا ہے، خان صاحب نے بڑے جو ہے وہ مارجن سے جیتا ہے ہمیشہ کے پی کے سے، تو آپ پیپلز پارٹی سے جب پی ٹی آئی میں آئے اس وجہ سے آئے یا ویسے ہی کوئی دل میں؟ نہیں، میں روزے ہے، میں نے دو لیڈر دیکھے ہیں۔ پاکستان جب سے بنا ہے قائد اعظم کے بعد پاکستان کو دو لیڈر ملے ہیں، ایک تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ایک ہے عمران خان۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقی لیڈر تھے، عوامی لیڈر تھے، یہ سچے لیڈر تھے، یہ دلیل لیڈر ہے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت عمران صاحب خان کی حکومت کس نے گرائی تھی؟ ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے۔ ضیاء الحق نے۔ ضیاء الحق کے بیٹے کو تو آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کیا؟ نہیں یہ بیٹا باپ یہ تو ضیاء الحق صاحب کے بیٹے آپ سمجھتے ہیں اب حق کے راستے پہ ہیں اور صحیح چلیں گے؟ حق کے بالکل حق کے راستے پہ آئے، اس لیے خان نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ کوئی خان کے راستے پہ نہیں وہ ہوگا۔ اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں کچھ باتوں پہ اختلاف کرتا ہوں خان صاحب۔ اختلاف اس کا جمہوری حق ہے جی۔ دیکھو خان کے ساتھ ہم بڑھ کر بھی اختلاف کر سکتے ہیں، وہ جمہوری اختلاف تو اپنی جگہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن نظریہ عمران خان۔ اچھا خان صاحب، آپ کہہ رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو، دوسرے لیڈر آپ کو خان صاحب اوبیسلی اچھے لگے ہوں گے، تو کب یہ ایسا موقع آیا؟ 2008 سے 13 آپ ایم پی رہے، اس کے بعد 20 میں آپ شامل ہوئے۔ خان صاحب نے پہلے ایک گورنمنٹ دیکھی، دوسری گورنمنٹ دیکھی کے پی کے کی، تو آپ کو کب خیال آیا کہ مجھے اب پی ٹی آئی میں جانا چاہیے؟ میں 2008 سے 2013 تک صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں اور میں حکومت میں رہا ہوں۔ اس وقت زرداری صاحب اور گیلانی صاحب اور ہمارا پروونشل چیف منسٹر سب کے ساتھ میرا قریبی تعلق رہا ہے، لیکن جب خٹک صاحب کی حکومت آئی 2013 میں اور خان صاحب کی وجہ سے حکومت آئی اور کے پی میں جو اصلاحات ہو گئے ہیں جو ہماری تصور میں بھی نہیں تھے، سب سے پہلے وہاں پہ میرٹھ کی پالیسی پنجاب میں کیوں نہیں آئی پچھلی دفعہ جب عثمان بزدار صاحب آپ سمجھتے ہیں اچھا فیصلہ تھا خان صاحب کا؟ وہ پنجاب کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، پنجاب کی اپنی ہے، میں کے پی کے حد تک میں بتا سکتا ہوں کہ کے پی میں وہ اصلاحات ہو گئے ہیں، حقیقی اصلاحات، جو آپ دیکھو ایک غریب آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ موجود ہے۔ پنجاب میں بھی آیا نا؟ وہاں پہ پولیس میں جو اصلاحات ہو گئے ہیں، ابھی پولیس بالکل ایک ادارہ بن چکی ہے، اس کا ٹریننگ بھی ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح کی بدماشی نہیں کر سکتے جس طرح پنجاب میں کرتے ہیں کہ اپرادھ کو آ جاؤ، کسی کو بھی اٹھاؤ، اس کو ننگا کرو، اس کی بے عزتی کرو۔ کے پی میں کم سے کم اس چیز کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کے پی پولیس سے آپ اس پہ بالکل تصور نہیں کر سکتے۔ پروفیشنل پولیس بنایا خان صاحب نے، بنایا اداروں کو خان صاحب نے بنایا، میرٹھ کی پالیسی وہاں پہ قائم کی۔ فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ترقیاتی منصوبے ہمارے دیر میں دیکھے آپ خان صاحب کے دور میں خیال کیسے آیا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا؟ تو میں آپ دیکھیں، میں بینگ اے لائر، میں ایک وکیل ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں اسٹڈی کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ہمارے ملک کے حالات کو، میں دیکھتا ہوں نیشنل حالات کو دیکھتا ہوں، انٹرنیشنل حالات کو دیکھتا ہوں۔ خان صاحب جس طرح دیکھیں آپ، ایک اس سے پہلے ایک پرائم منسٹر بھی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ملا تھا، تو اس نے یہاں پہ ایک چٹ رکھا تھا اور اس طرح اٹھا رہے تھے، اس کو پڑھ کر پوائنٹ، اور خان صاحب کس گریس سے ملے، کس سٹائل سے ملے، کس طرح سے گفتگو کی، تو اگر بینگ ایجوکیٹڈ مین اگر میں اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکتا ہوں تو پھر تو میرے لیے۔ اچھا میں یہ بتا دیں، آپ تو نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی تو آپ پارٹی میں تھے بھی نہیں، پہلے بھی نہیں تھے، آپ پیپلز پارٹی میں تھے، تو اب بلاول صاحب بھی بڑی گریس سے ملتے ہیں، ان کو چائے بنا کے دی جاتی ہے، وہاں کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ ان کو چائے بنا کر پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی تو گریس ہے؟ نہیں، چائے کسی کو پیش کرنا اور گریس سے پینا، یہ اس میں بڑا فرق ہے جی۔ لیڈر میں ایکوالٹی ہوتی ہے، اب چائے سٹائل سے پی لے، بہت سارے لوگ پیتے ہیں، بڑے شہزادے ہوتے ہیں، بڑے نواب ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، اس کا ایک ٹریننگ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان لوگوں کا
یہ جو ہمارے ملک کے جو شہزادے ہیں، جو ہمارے ملک کے وڈیرے ہیں، جو ہمارے ملک کے سردار ہیں، ان کے لیے باقاعدہ گھروں میں ان کا ٹریننگ ہوتا ہے کہ آپ نے کب کس طرح پکڑنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح چلنا ہے، اور ایک خدا داد صلاحیت ہوتا ہے جو صرف خان میں ہے۔ یہ مجھے بتائیں 8 سے 13 آپ نے زرداری صاحب کو بھی دیکھا، زرداری صاحب کو کوئی اچھا لیڈر نہیں پایا آپ نے؟ نہیں، وہ سیاستدان ہو سکتا ہے، اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا لیڈر نہیں، مطلب میں نے آپ کو کہا کہ 2 لیڈر ملے ہیں۔ اب آپ مجھے کہیں گے کہ فلانا کیسا تھا، فلانا، میں کہتا کہ 2 لیڈر پاکستان، قائد اعظم کے بعد 2 لیڈر، ایک جس نے امریکہ کو للکارا، جس نے عالم اسلام کو اکٹھا کیا، وہ شلی ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اب ایک ہے عمران خان، جس نے امریکہ کو للکارا، جس نے فرسٹ ٹائم کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہے۔ مجھے بتا دیں، اب موجودہ صورتحال میں زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کرنے کو وہ تیار ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کوئی مذاکرات کی راہ نظر آ رہی ہے، کہیں پہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ عام عوام بہت پس رہی ہے۔ دیکھو، مذاکرات کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو شروع دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھو اور بات ہوگی الیکشن پہ۔ اگر وہ اس طرح کہیں گے کہ مذاکرات کا ایجنڈا کلیئر نہ ہو، کہ آپ صرف بیٹھے، مذاکرات ہوں گے صاف شفاف الیکشن پہ، اور پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان، اور وہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے، چودھری فواد صاحب نے بھی کہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے الیکشن دروازے کمیشن کو فنڈز نہیں دیے گئے حکومت کی جانب سے، کل آخری ڈیٹ تھی، آج آخری ڈیٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہوگا الیکشن؟ سپریم کورٹ کیا کرے گی، کیا فیصلہ آئے گا؟ ٹھیک ٹھاک جی، وہ سپریم کورٹ جو ہے نا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے گی ان کو، اور آپ دیکھیں گے کہ جو اس میں ملوث پائے گئے، خواہ وہ پرائم منسٹر کیا نہ ہو، خواہ وہ فیڈرل منسٹر کیا نہ ہو، کیا وہ فیڈرل سیکرٹری کیا نہ ہو، تو پارلیمنٹ سے بل پاس کروایا، پوری پارلیمنٹ دیکھو نا، نہیں بل، دیکھو بل الگ چیز ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ پہلے آیا ہے۔ اس طرح اگر آپ فیصلے کہیں، یہ تو اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کس پہ لگے گی؟ کیونکہ پورے پارلیمنٹ پہ بھی لگے گی، کیونکہ بالکل پوری پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کیا ہے، پوری پارلیمنٹ پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دینا چاہیے، اس پہ لگنی چاہیے، جس سیکرٹری نے انکار کیا ہے اس پہ لگنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کبھی کسی سے وہ درخواست نہیں کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آپ کے جو پی ٹی آئی کے ابھی وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، الیاس تنویر صاحب، وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ دیکھو، یہی بات ہے نا، اگر سردار تنویر الیاس نااہل ہو سکتے ہیں تو شہباز شریف کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اس کو دیکھو، اس نے کیا کہا تھا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ایک معمولی سی بات پہ آزاد کشمیر کا، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں۔ کیا ایک طرف دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نااہل ہوئے تھے، یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ دیکھ لینا جس بڑے بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، یہ تو آسمان سے اترے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کنٹیمپٹ کی ہے سپریم کورٹ کو آرڈر، اور یہ نہ سمجھے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر ان کا پرائم منسٹر، ان کے فیڈرل منسٹر، اور یہ جو بڑھ کے مارتے ہیں، سب نااہل ہوں گے۔ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں قریب؟ بالکل ہوں گے جی، بالکل الیکشن ہوں گے۔ اب کیا کریں گے؟ اب کتنا بھاگیں گے الیکشن سے؟ آپ کتنا بھاگیں گے الیکشن سے؟ ابھی تو اپریل ختم ہونے والا ہے، اگست میں تو انہوں نے ویسے بھی جانا ہے۔ پارٹی قدرے کہتے ہیں کہ جمہوری جماعت ہے، اور وہ مذاکرات کا رستہ ڈھونڈتی رہتی ہے ہر وقت میں۔ زرداری صاحب کو بڑا اس معاملے میں جو ہے وہ ماہر سمجھا جاتا ہے، کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی پارلیمانی جماعت ہے، ایک اچھی پارلیمنٹ کی؟ نہیں، دیکھو نا، ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں، نون اور پیپلز پارٹی کو، تو دیکھو وہ ہر چیز سے جس طرح کی جب باتیں آتی ہے، کنٹیمپٹ کی باتیں آتی ہے یا غلط فیصلے آتے ہیں، تو اس وقت آپ پیپلز پارٹی کا مین لیڈرشپ اس کی میٹنگ میں نہیں بیٹھتا ہے۔ کابینہ کی میٹنگ میں بھی بلاول، دیکھو آپ بلاول صاحب نہیں دیتے اس میں، تو اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ آپ ٹاک شوز میں دیکھو، ٹاک شوز میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں، آپ ہمارے جو ایکس پنجاب کے گورنر تھے کھوسا صاحب، اعتزاز حسن صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے پائنیئرز ہیں۔ وہ کس طرح بولتے ہیں؟ میں نہیں بولتا، وہ کس طرح بولتے ہیں؟ وہ تو پیپلز پارٹی کے بانی ارکان ہیں۔ کچھ جمہوری جماعت سمجھتے ہیں؟ نون کی نسبت تھوڑی سی جمہوریت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، آپ نے انور خان صاحب کی رائے جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو صورتحال چل رہی ہے، الیکشن نظر آ رہے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے کیوں جوائن کیا جب پیپلز پارٹی کا اقتدار وہ دیکھ چکے تھے، ساری صورتحال دیکھ چکے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا موجودہ صورتحال میں الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشنز ہو جائیں گے یا الیکشنز کی ڈیٹ آگے جائے گی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے باغی ٹی وی۔